موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر سورة النوح تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فيمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لے آئی. تو اب اللہ کی دربار میں اپنا شکوہ پیش کیا کہ قال رب انی دعوت قومی، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی دن میں بھی ہر حال میں ہر زمان میں ہر مکان میں دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں نے ان کو بلایا ہے انہوں نے مجھ سے دور بھاگے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے جب بھی ان کو دعوت دی توحید کی تاکہ آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ اپنی انگلیاں کان میں دے دیتے ہیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑا ڈال لیتے ہیں. وَأَصَرُّوا، اور اپنے اسی کفر پہ جمے ہوئے ہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا اظہار تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے دین اللہ کی توحید سے اعراض کرتے ہیں. ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ پھر میں نے ان کو زور زور سے بھی دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم، میں نے کھل کے اعلان بھی کیا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چپکے چپکے سے خفیہ طریقے سے الگ بیٹھ بیٹھ کے بھی ان کو سمجھایا.
اور پھر میں نے ان کو یہ بھی بتلایا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا خدا اند کریم بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پہ بارشیں برسائیں گے متواتر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال بڑھا دیں گے، اولاد بڑھا دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ دیں عطا فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور باغوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہریں اور پانی عطا فرمائیں گے۔ مالکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، لا ترجون للہ وقارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو۔ وقد خلقکم اتوارا، اور وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اتوارا، طور بعد طور۔ الم تروا کیف خلق اللہ، کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ کیسے اللہ نے آسمان بنائے ہیں ساتھ ایک دوسرے کے اوپر۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا اس میں چاند جس میں نور ہے۔ وجعل الشمس سراجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بنایا سورج جس کے اندر روشنی اور تپش ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نکالا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، جیسے کہ زمین سے سبزی اگتی ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔ ویخرجکم اخراجا، پھر جب چاہیں گے وقت آئے گا تو پھر تمہیں نکالیں گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، دیکھو اللہ نے کیسے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے راستوں میں آسانی سے چل سکو۔ تو اب اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کی دربار میں شکوہ پیش کیا، اور اسی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کی دعوت دینے والے جو ہیں ان کو متواتر دعوت میں لگا رہنا چاہیے، چاہے کوئی اس دعوت پر ایمان لے آئے نہ لے آئے۔ کبھی دائی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ 950 سال تک دعوت دی لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مولا، ان کا تو عالم ہی ہے کہ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ اور بھاگتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اور میرے ساتھ ان کے بغض کا یہ عالم ہے کہ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ اپنی انگلیوں سے کان بند کر دوں کہ کوئی آواز آئی ہی نہیں، اور اسی طرح سر پہ کپڑا بھی ڈال دیتی ہیں تاکہ وہ میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ اصروا، اور اسی قدر پہ جمے ہوئے ہیں اور اسی اپنے اناد میں اور اپنے تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عالم جو ہے ہر توحید کی دعوت دینے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ واقعات سنائے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت پکڑیں کہ دیکھو کتنی بڑی مدت ہے، لیکن 950 سال تک تو پیغمبر نے صبر کیا ہے، اللہ سے بھی درخواست نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت میں کتنی تکلیفیں برداشت فرمائی ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن آپ کے لیے کون سے تھے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ، میں جب تیری قوم سے نا امید ہو گیا مکے والوں سے،
تو میں نے ارادہ کیا کہ طائف جا کے بنو ثقیف بڑا قبیلہ ہے، اور بھی قبائل ہیں، ان لوگوں سے ملوں اور ان کے سامنے دعوت توحید رکھوں، شاید ان میں کوئی ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، میں طائف میں پہنچا، ان سرداروں کے دروازے پہ گیا، ان کو جا کے دعوت توحید دی، انہوں نے نعوذ باللہ میرا اتنا تمسخر اڑایا، اتنے عناد کا مظاہرہ کیا، اور اپنے آوارہ اور اوباش لڑکوں کو بلا کے کہا کہ اللہ کے نبی کو طائف سے نکال دو۔ اب میرا عالم یہ تھا کہ وہ مجھے پتھر برسا رہے تھے اور میں واپس آ رہا تھا۔ اسی عالم میں میرے پاؤں مبارک جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، میرے جوتے مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر گئے۔ مکے اور طائف کے درمیان میں ایک باغ ہمیں نظر آیا، تو کچھ دیر سستانے کے لیے وہ لڑکے بھی چلے گئے، تو اس باغ میں آ کر میں اپنے صحابی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ باغ تو میرے دشمنوں کا ہے، عتیبہ کا ہے۔ اب اسی حالت کے اندر میں نے اپنے اللہ سے عرض کیا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ یا اللہ میں اب آپ کے سامنے ہی اپنی کمزوری رکھتا ہوں۔ اور فرمایا عائشہ وہ دن میرے لیے اتنا مشکل تھا کہ طائف والوں نے بھی میری مخالفت کر دی، اب میں مکے میں جاؤں گا تو کس حال میں جاؤں گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں وہ باغ کے مالک جو تھے وہ بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے حضور پاک سے رشتہ داریاں تھیں، انہوں نے پہچان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک صحابی ہے اور آپ پریشان ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ ایسا کرو کہ ٹھنڈا پانی بھی لے جاؤ اور کسی طبق کے اندر انگور جو ہیں وہ بھی دھو کے جا کے پیش کرو، ہمارا دشمن ہے لیکن ہمارے باغ میں آیا ہے۔ اور وہ جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے آگے پیش کیا، آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ من این انت، کہ تم یہاں کے تو نہیں لگتے ہو، تم اہل حجاز کے یا طائف کے یا تہامہ کے یا بنو ثقیف سے تو نہیں لگتے ہو، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا من نینوا، نینوا ایک جگہ ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ نینوا وہی تو نہیں جہاں حضرت یونس ابن متہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے؟ اس نے کہا انت تعرف یونس ابن متہ، آپ جانتے ہیں حضرت یونس ابن متہ کو؟ آپ نے فرمایا وہ تو میرا بھائی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یا محمد مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن ان ظالموں کی وجہ سے میں ظاہر نہیں کروں گا۔ تو وہاں یہ واقعہ بھی پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں پھر مکہ تشریف لے آئے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ دعوت نہیں دے سکتے، آپ کسی کو دین کے لیے کھلے طور پہ بلا نہیں سکتے ہیں، اور آپ اللہ کے گھر میں کھلے طور پہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہر وقت آزمائش میں ہیں۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن حضور اپنی دعوت میں قائم رہے۔ اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ اہل حق ہیں تو حق کے راستے میں تکلیفیں ہر حال میں آئیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی توحید بیان کریں اور لوگ آپ کو پھول پہنائیں، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ حق کہنے والے کو پتھر ہی لگیں گے لیکن حق آخر غالب آ کے رہتا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ یا اللہ اب ان کا یہ عالم ہے نفرت کا، میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔
اور پھر میں نے کوئی طریقہ نہیں ہے، زور سے بھی سمجھایا ہے، لوگوں میں اعلان کر کے بھی سمجھایا ہے، گھروں میں جا کے علیحدہ بیٹھ کے خفیہ طریقے سے بھی بات سمجھائی ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی تو مانگو، استغفار تو کرو۔ جب تم معافی مانگو گے تو انہو کان غفارا، مبالغے کا صفہ ہے، بہت بڑا بخشنے والا۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں نا، جہاں بھی ایسے صیغے آتے ہیں مبالغہ، تواب، بہت بڑی توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑی بخشش کرنے والا، گناہگاروں کو بار بار بخشش کرنے والا، غفارن۔ اور جب تم استغفار کرو گے تو تمہاری جو زمینیں بنجر پڑی ہیں اللہ آسمانوں سے لگاتار بارشیں اتاریں گے، اور اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دیں گے۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، جو وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور اولیاء اللہ میں سے۔ ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت حسن بصری، میرے مال کے اندر بڑا نقصان ہے، جو بھی کرتا ہوں نقصان 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 ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ استغفار جو ہے نا، یاد رکھو، ایک تو ہے سب سے سید الاستغفار، وہ تو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ تو ہے سید الاستغفار۔ اگر یہ یاد نہ ہو سکے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو سکے تو استغفر اللہ ربی العظیم، استغفر اللہ ربی العظیم۔ یہ بھی یاد نہ ہو سکے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے استغفار۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ بھائی استغفار کیا کرو، وہ چلا گیا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت اللہ کی شان ہے، میری اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی استغفار کیا کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت میں نے بڑے باغ لگائے، اللہ کی شان ہے باغ میں پھل ہی نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہماری نہریں خشک پڑی ہوئی ہیں، دریا خشک پڑے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے، اور تمام چیزوں کی حیات پانی پر ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ اب جب وہ سارے پوچھ کے چلے گئے تو کسی شاگرد نے عرض کیا، اس نے کہا حضرت آپ نے کمال فرما دیا ہے کہ جو بھی آدمی آتا ہے آپ کہتے ہیں استغفار کرو، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، مال نہیں ہے استغفار کرو، بارشیں نہیں ہے تو استغفار کرو، نہریں خشک پڑی ہیں استغفار کرو، باغ پر سبز نہیں ہوتے، ہر بات کے استغفار۔ اور آپ نے کسی کو کوئی اور وظیفہ بتایا ہی نہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ میں نے نہیں بتایا، یہ تو قرآن میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ قل تستغفروا ربکم، اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو گے، استغفار کرو گے، انہ کان غفارا، وہ بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، اور آسمان سے متواتر بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اولادوں میں برکت دیں گے۔ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، میں نے خود تھوڑا بتایا ہے، یہ تو اللہ کے قرآن میں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ استغفار جو ہے یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔
اور اس کے لیے یاد رکھیں، ویسے تو آپ 24 گھنٹے استغفار کر سکتے ہیں، دن ہے رات ہے، لیکن افضل وقت یہ ہے کہ آدمی تہجد کے وقت استغفار کرے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ وقت سحر میں مجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تو اس وقت میں استغفار کرنا جو ہے وہ زیادہ اکثیر اعظم ہے۔ ویسے بہرحال چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے، آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں تو اللہ کی شان ہے کہ یہ ساری پریشانیوں کا حل ہے، یہ ساری تکالیف کا حل ہے، اور پھر اللہ کا فرمان ہے۔ یعنی کسی کی بات میں تو شبہ ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میں نے ان کو یعنی ہر طریقے سے سمجھایا ہے کہ مالکم کیا ہو گیا ہے تم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی عظمت سے خوف ہی نہیں کھاتے، تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ اللہ نے تمہیں اتوار کا معنی طور کیا مطلب کہ پہلے تم ایک مادہ تھے، منویہ نطفہ تھے، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر گوشت چڑھا، پھر روح پھونکا گیا، پھر تمہیں انسان بنایا، وہ ساری باتیں بھول گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف تمہاری زندگی میں کتنی اتوار آئے ہیں۔ اور پیدائش کے بعد بھی دیکھو تو کہ تم پہلے رضی تھے، رضی ہونے کے بعد جب تم نکلے تو صبی تھے، اس کے بعد نکلے تو تم ولد تھے، اس کے بعد پھر تم غلام تھے، اس کے بعد تم پھر شاب تھے، اس کے بعد تم پھر شیب تھے۔ یہ ساری ادوار تمہیں بھول گئے، اللہ کی قدرتیں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اگر تمہیں نظر نہیں آتی تو لم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آسمانوں میں نظر ڈالو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے 7 آسمان بنائے ہیں، اور طباقاً مانا ایک دوسرے کے اوپر وہ ہیں، جیسے کوئی طبق ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، اس پہ نظر ڈالو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، یاد رکھو کہ قمر جہاں بھی قرآن میں ہے اس کے ساتھ لفظ نور ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، نور ٹھنڈا ہوتا ہے اور سورج جو ہے اس کے اندر یعنی ضیاء ہے، روشنی ہے اور حرارت ہے، وہ جلانے والا ہے۔ اس کی گرمی کی شدت کا یہ عالم ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، کبھی 45 پہ، کبھی 40 پہ، کبھی اتنے پہ درجہ حرارت ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اللہ بچائے، قیامت والا دن کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے چاند پیدا، اچھا، اور چاند کی روشنی جو ہے اس میں بھی پھل پکتے ہیں، سورج کی گرمی جو ہے اس میں بھی تمہارے باغ پھلتے ہیں۔ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ اگر سورج کی گرمی نہ ہو تو کھجور کیسے پکے گی؟ اور اگر رات کے چاند کی ٹھنڈک نہ ہو تو سمندروں میں کیسے مد و جزر آئیں گے، اور کیسے تمہاری بات چیزیں جو ہیں وہ نشو و نما پائیں گی؟ تو اللہ کی تم ان قدرتوں کو بھی نہیں دیکھتے ہو؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے جیسے ایک سبزہ پیدا فرماتے ہیں۔ اچھا، یاد رکھیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یعنی ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب ابا آدم مٹی سے ہیں تو گویا ہم بھی سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ہر انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مٹی سے غذا آتی ہے، غذا کھانے کے بعد جو ہے وہ خون بنتا ہے، اور اسی خون سے مادہ منویہ بنتا ہے، اور مادہ منویہ سے انسان بنتا ہے۔ تو گویا ہر انسان کی پیدائش بھی مٹی سے ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں لوٹائیں گے قبر میں، وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اور پھر تمہیں نکالیں گے
واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اس پہ غور کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیسے بچھا دیا ہے اور اس کے اندر کیسے راستے بنا دیے ہیں کہ تم اس کے راستوں میں چلتے ہو، اپنا رزق حاصل کرتے ہو۔ اتنی دلائل ہے قدرت کے دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے لازم تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توحید پہ ثابت قدم رکھے۔ دعا بھی کریں اللہ شفا دے، تکلیف ہے بولنے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کل ایک آدمی نے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے میرے محترم کہ ان مسائل سے آپ کو واسطہ کیا ہے؟ کبھی آپ موت و حیات پہ بحث کرتے ہیں، انبیاء حیات ہیں یا موت ہیں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ان کی زمین میں جسد مبارک محفوظ ہیں یا نہیں محفوظ ہیں۔ اب ان کے والدین کے بارے میں بتلائیں جی، کیوں آپ سے قیامت میں پوچھا جائے گا؟ آپ سے قبر میں سوال ہوگا کہ اے حضور کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ تو آخر ایسے سوالات جنم کیوں لیتے ہیں؟ اس میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ آپ دیکھ لیں کہ حضور کے والدین حضور کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کے والد فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد ابھی آپ کی عمر جو ہے 6-7 سال تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد۔ تو جب ان کو حضور کی نبوت کا زمانہ ہی نہیں ملا تو ایمان کیسے لے آئے؟ ان کے سامنے تو حضور کی نبوت ہی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ بعض علماء یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ سابقہ دین پہ تھے، یعنی دین انبیاء پہ تھے، تو اس طرح تو پھر مکے والے سارے کہتے تھے ہم دین ابراہیم پہ ہیں۔ مکے کے جتنے قریش ہیں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یا محمد مصطفیٰ ہم تو مجاور ہیں اللہ کے گھر کے جو حضرت ابراہیم نے بنایا ہے۔ ابراہیم نے حج کیا ہم حج کرتے ہیں، ابراہیم نے ختنہ کیا ہم ختنہ کرتے ہیں، ابراہیم نے عقیقہ کیا ہم عقیقہ کرتے ہیں، ابراہیم نے قربانی کی ہم قربانی کرتے ہیں، ہم تو دین ابراہیم پہ ہیں۔ ایسا دعویٰ تو پھر ہر کوئی کرتا ہے نا۔ اچھا اسی طرح یہود بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ابراہیم الخلیل کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ ولد نوح ہیں، ان کے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ولد ابراہیم میں ہے، تو تمام انبیاء ان کی ذریت سے آئے ہیں، لہذا ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح نصرانی بھی کہتے تھے کہ جی ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ قرآن اتارا اور وعدہ کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا، فرمایا میرا مدنی خبردار ان کو بتا دو ابراہیم تمہارے عقیدے پہ نہیں تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ نصارہ کے عقیدے پہ تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین،
وہ تو اللہ کا کھرا ماننے والا تھا، اور وہ تو مشرکین میں نہیں تھا۔ اور مکے والوں اور قریش مکہ، تم کیسے بدبخت ہو؟ حضرت ابراہیم بتوں کے توڑنے والا ہے، اور تم اللہ کے کعبے میں بتوں کو بھرنے والے ہو اور کہتے ہو ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ تو اس لیے اگر کوئی کہتے ہیں کہ جی وہ سابقہ انبیاء کے دین پہ تھے، تو سابقہ انبیاء کا پہلے دین بھی تو موجود ہو نا۔ تو اس لیے یہ تو ایک پکی بات ہے کہ حضور کے والدین کو حضور کا زمانہ نہیں ملا ہے، اور انہوں نے حضور پہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے اپنی اماں کی قبر پہ جانے کی بھی اجازت دیں اور ان کی مغفرت کے لیے مانگنے کی بھی اجازت دیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کو ان کی قبر پہ جانے کی اجازت ہے، لیکن مغفرت مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اسی طرح ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، وہ اسلام بھی لا چکا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اسلام لے آیا لیکن میرا ابا جو ہے وہ کفر پہ مر گیا، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سمجھائے؟ کون سمجھائے؟ جب اتنی عمر میں بھی ان کو سمجھ نہیں آئی تو میری تقریر کیا کر لے گی؟ سب سے بعد میں آؤ، سب سے پھلانگ کے آگے آگے بیٹھ جاؤ۔ کس شریعت کا یہ حکم ہے جی؟ اور اللہ کے دین کی ایک بات ہو رہی ہے، اس کا دماغ چلا گیا، بات نکل گئی دماغ سے، وہ تو ان کی طرف متوجہ ہو گئے کہ کون حضرت آ گئے ہیں۔ تو اس لیے ایک آدمی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے وہ تو کفر میں مر گیا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ جہنم میں گیا۔ اب صاحب بات ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوئی جس کو کہا جائے تمہارا باپ جہنم میں گیا ہے، بڑا گھبرایا۔ آپ نے فرمایا کیسی بات پہ گھبرا؟ ان ابی و ابا کا فی النار، میرا ابا اور تیرا ابا بھی کٹھے ہیں۔ اب یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے کچھ عشق و محبت میں آ کے عجیب باتیں بھی لکھی ہیں، جیسے کہ جلال الدین سیوطی جیسا بڑا آدمی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اس نے کہا کہ حضور کے والدین جنتی ہیں، اللہ نے ان کو مرنے کے بعد اٹھایا تھا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر ان کو موت آ گئی۔ اب اس کے لیے نہ ہمارے پاس قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو زندہ کرے وہ کلمہ پڑھ لے۔ اس لیے جو محتاط علماء ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا انسان کو چاہیے توقف کرے، کوئی بات نہ کرے، تاکہ کوئی بات خلاف ادب ہو جائے تب بھی تو ہم مارے جائیں گے، اور کوئی بات اگر خلاف قرآن و حدیث ہو جائے تب بھی تو ہم مارے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسے مسائل میں توقف کیا کرو، بات کیا ہی نہ کرو، کبھی ایسی باتیں چھیڑا ہی نہ کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عقائد کی کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کیزیدا، کہ کسی فاسق فاجر پہ لعنت نہیں کیا کرو کہ جیسے یزید۔ اسی طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یزید کے بارے میں توقف کرو۔ عبداللہ ابن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہے،
اور امام بخاری کا استاد ہے، اتنا بڑا آدمی ہے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک اتنی شان والا بندہ ہے کہ جس کے ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور اس لیے اچھا یہ بھی یاد رکھنا، یہ اتنا بڑا آدمی جو ہے امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. اب خود اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری شاگردوں کا شاگرد ہے. امام بخاری جو ہے وہ عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہے، اور عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں. تو بہرحال ان سے پوچھا کہ حضرت کی یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں مدینہ منورہ پہ حملہ ہوا، اس کے دور اقتدار میں سیدنا حسین بمائے اہل و عیال کے مظلوم شہید ہوئے. اب آپ کیا کہتے ہیں، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پوچھنے والے، اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا ہے، ہم موجود ہی نہیں تھے کربلا میں، ہم اس امتحان میں نہیں گزرے ہیں، تو بلا وجہ اپنی زبانوں پہ مسئلہ لے کر اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ بالکل اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جانے وہ جانے، یزید جانے اور حسین جانے، وہ آپس میں رشتے دار ہیں. حضرت حسین حضرت علی کا بیٹا ہے اور یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے. حضرت علی داماد مصطفیٰ ہے اور حضرت معاویہ حضور کا صالح ہے، ان کی بہن حضور کی بیوی ہے، کاتب الوحی ہیں، ان کے آپس میں رشتے ہیں. اگر انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہو تو ہم فتویٰ دینے والے قیامت میں کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ لہذا فرمایا ایسی باتوں میں کبھی زبان ہی نہ کھولا کریں، کبھی ایسے مسائل میں سوال بھی نہ کیا کریں. خدا جانے کیسے ذہن ہیں جن کو نہ نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، نماز کے فرائض کا کوئی پتہ نہیں ہے، سنن کا کوئی پتہ نہیں ہے، مستحبات کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے اس بیچارے کا دین ایمان بس اسی پہ اٹکا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہنڈی کا کاروبار حرام ہے. اگر کوئی آدمی 3 طواف کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لے بالکل جائز ہے. بھائی حدود حرم میں یعنی مکے کے شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے، اور مسجد میں پڑھو تو 25 درجے بڑھ جاتا ہے، اور جامع مسجد میں پڑھو تو 27 درجے بڑھ جاتا ہے. اور پھر جتنا آدمی کعبے کے قریب ہوگا اس کے ثواب کا کوئی حساب ہے دنیا میں؟ کہتے جی کہ مجھے شبہ ہے کہ میرے طواف کے 7 کے بجائے 8 چکر ہو گئے. کوئی بات نہیں، شبہ ہے تو شبہ چھوڑو بس. بہرحال حنفی مسلک میں جو عورتیں زیورات پہنے یا نہ پہنے، کبھی کبھی پہنے، سب پہ زکات دینی ہے. تمام زیورات کی قیمت لگائی جائے گی آج کے مارکیٹ ریٹ سے. اس کے بعد جو پیسہ بنے گا اس پہ 2.5% زکات ہوگی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جن کی فقہ اس ملک میں چلتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ جو زیورات پہننے کے لیے ہیں ان پہ زکات نہیں ہے. اگر اس نے خرید کے رکھے ہیں کہ ہم بیچیں گے، کل کو ہم منافع حاصل کریں گے، پھر زکات دیں گے. لیکن احتیاط تو اسی میں ہے نا کہ زکات دی جائے. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے بھول کے میں نے 8واں چکر بھی شروع کر دیا، کچھ نہیں ہوتا میاں، بھول تو اللہ نے معاف کی ہے. ایک شخص مدینہ منورہ سے نیت بھی عمرے کی تھی، بغیر احرام کے آیا ہے
اور مسجد عمرہ سے تنعیم سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، لیکن دم دینی پڑے گی کہ میقات گزرایا ہے۔ اگر وہ فوراً طائف چلا جائے یا رابغ چلا جائے، میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، کوئی دم نہیں، تو وہ زیادہ اچھی بات ہے نا کہ 400 ریال کی بکری بھرو۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ 50 ریال دے کے طائف چلے جاؤ، احرام باندھ کے آ جاؤ۔ او یار، یہ تم نے کل بھی لکھا تھا، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ کوئی اللہ کے نبی ابو بکر عثمان علی کو پنجتن سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ پنجتن کا عقیدہ صرف شیعہ کا عقیدہ ہے، باقی کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے نزدیک ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حل الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ پنجتن پاک یعنی باقی سب ناپاک۔ یہ تو کفر ہے۔ تم کبھی بناتے ہو بندن وسا، کیا بچوں والی باتیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ جو کنٹیکی ہے یا البیک ہے، ان کی مرغیوں کا میرا کوئی ٹھیکہ ہے، میں مینیجر ہوں ان کا، مجھے پتا ہے۔ مجھے کیا پتا ہے؟ مرغیاں تم کھاتے ہو تو حقیقت میں کرتا پھروں؟ نہیں، مجھے کیا پتا ہے کہ یہ کہاں سے مرغی آتی ہے؟ مجھے کیا پتا ہے؟ مجھے صرف ایک پتا ہے کہ جو اس ملک کی کمپنیاں ہیں، جو ان کی مرغی ہے وہ حلال، اور جو باہر سے آتی ہے وہ 99% حرام ہے۔ ان کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کنٹیکی والے کہاں سے منگواتے ہیں، البیک والے کہاں سے منگواتے ہیں۔ نہیں، تمہارے عمرے کا حصہ ہے کہ البیک نہیں کھاؤ گے تو عمرہ نقصان میں رہے گا۔ یعنی جس چیز میں شبہ پڑ جائے، حکم یہی ہے، حضور کا حکم ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حضور نے فرمایا بعض چیزیں خالص حلال ہیں، بعض حرام ہیں، بعض مشتبہ ہیں۔ فرمایا ان مشتبہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ جو باہر سے مرغیاں آتی ہیں، مثلا ایک ملک ہمیں 1 لاکھ مرغی بھیجتا ہے، کون سی وہاں مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو 1 لاکھ مرغی ذبح کریں گے؟ وہ ٹیپ رکھ دیتے ہیں جناب، ٹیپ چلا کے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، مشین چل رہی ہے، ٹیپ بھی چل رہی ہے، لکھ کے بھیج دیتے ہیں جی ہم نے بالکل اسلام کے مطابق ذبح کیا ہے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر 2-4 دن آپ یہ نہیں کھائیں گے۔ اور پھر اس ملک کی مرغیاں بھی ملتی ہیں، بڑا مرغی کھانے کا شوق ہے تو وہ منگا کے کھا لو۔ سرکاری بینک ہو، اس میں اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں بالکل جائز ہے۔ اپنے گھر میں ڈر کے مارے کون رکھتا ہے؟ اس لیے اجازت ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ لال مسجد کے بارے میں بات نہیں کی تو آپ ان سے جا کے ملیں گے، جی کیوں آپ نے بات نہیں کی؟ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے؟ یا جو آدمی وہاں جائے گا وہ ضرور بات کرے گا، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال جو بھی مولوی صاحبان نفاذ شریعت کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور نفاذ شریعت تب ہوگا جب ہر کلمے پڑھنے والا اپنے اوپر خود شریعت نافذ کر دے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جناب بپسی کافروں کی پیتے ہیں، برگر کافروں کا کھاتے ہیں، میکڈونلڈ کافروں کا کھاتے ہیں، چیز کافروں کی کھاتے ہیں، بسکٹ کافروں کے کھاتے ہیں، صابن ہم ان کے استعمال کرتے ہیں، دوائیں ساری ہم وہاں سے منگواتے ہیں۔ آپ شریعت نافذ کر لیں گے؟ ماشاءاللہ
پہلے یہ تو چھوڑ دو. ایسے باتیں ہیں شریعت نافذ. اللہ چاہے تو کوئی عمر پیدا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے آگے تو مشکل نہیں ہے، ہمارے جیسے مولویوں سے نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی کہ ہر مسلمان کے لیے کسی امام کی تقلید بالکل، اگر وہ عالم نہیں ہے تو تقلید ضروری ہے، اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اگر آپ عالم ہیں اور ساری شریعت پر آپ کی نظر ہے، آپ مجتہد ہیں، آپ کو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر آدمی یاد رکھو یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری کوئی قسم نہیں ہوتی. یا تو اللہ اتنا علم دے دے نا جی کہ ہمیں قرآن پہ نظر ہو، حدیث پہ نظر ہو، ہمیں احکام پہ نظر ہو، نسخ منسوخ پہ نظر ہو، ہمیں سارے معاملے، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی تقلید کرنے کی. لیکن اگر علم نہ ہو تو لازماً پر کسی سے تو پوچھیں گے. فسالو اہل الذکر. یہ صرف یہ تو نہیں اہل کتاب سے پوچھو، قرآن والوں سے نہ پوچھو. کہتا ہے جی کہ مسجد نبوی نے کسی نے کہا ہے کہ قضا نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غلط بات ہے. حضور کی نمازیں قضا ہوئی، حضور نے قضا پڑھی ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ایک بات زیادہ عام ہو رہی ہے کہ اگر کوئی 3 طلاق دے دے تو 1 ہوتی ہے. میرا بھائی چاروں اماموں کے نزدیک 3 ہوتی ہیں. کچھ علماء اس کے قائل ہیں، وہ جانے، ان کا فتویٰ جانے، ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں. لیکن تمام ائمہ 4 اور جمہور علماء کے نزدیک 3 ہوتی ہیں. میں طواف کی 2 رکعت جب پڑھتا رہا میں نے واجب کی نیت نہیں کی، نفل پڑھتا رہا. پڑھتے تو رہے نا، ادا ہو گئی. میں نے احرام کی حالت میں سب ان کو ہاتھ لگا لیا. کل بھی پوچھا تھا، خدا کا خوف کرو یار، کوئی حرج نہیں. اگر ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جدہ چلے جائیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ احرام باندھ کے آؤ، تمہیں مفت میں عمرہ مل جائے گا. حرمین شریفین میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو صدقہ، خیرات، زکات دے سکتے، بالکل دے سکتے. یہ 600-700 800 ریال نوکری پہ ہیں بیچارے، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ زیادہ مستحق ہیں، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں. طواف میں 1 ہاتھ سے اشارہ کرو یا 2 سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر طواف کے 2 رکعات حرم میں نہ پڑھیں، اپنے کمرے میں جا کے پڑھ لیں، پھر بھی ادا ہو جائیں گے. لیکن یہاں والا ثواب تو نہیں ملے گا نا. برما میں مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، سوریا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور تمام بلاد اسلامیہ سے اپنے عذاب رفع فرمائے اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. جب نام رکھا جائے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، جب علم ہو گیا کوئی ترجمہ نہیں. میرے پاس ایک عربی خط والا قرآن ہے، میں حرم کے قرآن سے بدل لوں؟ بالکل نہیں. یہ وقف حرم ہے، یہ نہ بدلا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. 4 رکعت سنت میں پڑھ رہا تھا، نماز کھڑی ہو گئی.
2 رکعت میں سلام پھیر دیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ 2 رکعت پوری کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نفلی طواف خود اپنے لیے کر کے دعا جس کے لیے چاہیں کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا دوڑا اور احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، بال نہیں کٹوائے، بعد میں کٹوائے۔ اگر 1-2 گھنٹے کے بعد کٹوائے ہیں تو کوئی دم نہیں، اگر 5-6 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی۔ میں نے 7 چکر کے بجائے 14 چکر لگا لیے، کوئی بات نہیں، 7 قبول ہو گئے، باقی سزا ہو گئی۔ یہ جو لوگ بیعت ہوتے ہیں بالکل جائز ہے۔ حضور پاک نے بیعت فرمائی اسلام پر بھی، جہاد پر بھی، سمع و طاعت پر بھی۔ اگر ہم دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کریں جائز ہے، نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت بلال کو صبح کی اذان سے حضور نے روک دیا، یہ من گھڑت قصہ ہے، 100 نہیں بلکہ 101% جھوٹ ہے۔ کبھی نہیں روکا، نہ اللہ نے سورج کو روکا، یہ تو گھڑا ہوا قصہ ہے۔ قرآن مجید کا چومنا یا سینے سے لگانا کوئی حکم نہیں ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ سینے سے لگا کے چوم کے اوپر رکھ دو بس ماشاءاللہ دونوں جہاں کا بادشاہ، اوپر رکھے رہو، نیچے نہ آنا۔ قبروں پہ تختی لگانا بالکل ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نیک بیویاں جو ہیں وہ جنت میں ہمیں ملیں گی، ساری ملیں گی، فکر نہ کرو۔ نیک ہے یا جیسا عذاب ہے ملے گی تمہیں جنت میں، لیکن وہاں جھگڑا نہیں کرے گی، ٹھیک ہو جائے گی، فکر نہ کرو۔ اولاد اور والدین بھی ملیں گے، اگر اولاد کا درجہ کم ہوگا اللہ اونچا کر دیں گے۔ الحقنا بہم ذریاتہم، اللہ فرماتے ہیں ہم والدین کے ساتھ ان کی اولادوں کو بھی ملا دیں گے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ عمرہ ایک کے لیے، مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کریں۔ ہم مدینے سے آ رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میقات ہے، تم معلوم کرتے تو پتہ لگتا نا، آج معلوم کر رہے ہو تو پتہ لگ جائے گا نا۔ دین کا تو درد ہے ہی نہیں، نہ روٹین ہے، چل رہے ہیں بس۔ بہرحال کہتا ہے جی ایک فون آیا، انہوں نے کہا کہ میقات سے احرام باندھا، ہم نے کہا نہیں، ہم تقریباً مدینے سے 200 کلومیٹر آ گئے تھے، پھر ہم نے وہیں سے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا، چونکہ راستے میں الجوفہ بھی میقات ہے، اگر اس میقات سے نہیں باندھا تو اس میقات سے احرام ہو گیا۔ عدل کرنا جو ہے یعنی میاں بیوی ملتے ہوئے مرد اپنا پانی باہر پھینک دے تاکہ اولاد نہ ہو، اگر بیوی راضی ہو تو جائز ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے کی مجھے تو آج تک ایک حدیث بھی نہیں ملی ہے۔ میں نے جو ساری زندگی پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ رحمت دو عالم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک نماز بھی بغیر کپڑے سر ننگے نہیں پڑھی، ما سوا احرام میں۔ اور یہی فتویٰ ہے علماء اہل حدیث کا بھی کہ کپڑا ہوتے ہوئے بغیر عذر کے ننگے سر نماز پڑھے تو مکروہ ہو جاتی ہے۔ فتاویٰ اہل حدیث میں یہ موجود ہے۔ آب زمزم کے ساتھ کفن دھونا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے۔
کہتے ہیں جی کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، اور مولوی کہتے ہیں کہ تم بھی دین کی تبلیغ کرو۔ ان پڑھ تو ہو، نماز پڑھنی آتی ہے؟ ان پڑھ تو ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ آتا ہے، بس اسی کی تبلیغ کرو۔ بلغوا انی ولو آیۃ، حضور نے فرمایا اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تبلیغ کرو۔ پھر جاؤ گے تو سیکھو گے نا۔ میں اپنے بیٹے کا نام حشام رکھوں، بالکل ٹھیک ہے، حج کیا ہے لیکن خطبہ نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، ہر آدمی کہاں پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال موبائل کے اندر یہ لوگ جو ہیں، گانا جو ہے، موسیقی، وہ تو بالکل حرام ہے، اور نعتیں برواتے ہیں وہ بھی بالکل حرام ہے، اذان برواتے ہیں وہ بھی بالکل حرام ہے، اللہ اکبر کی تکبیرات برواتے ہیں وہ بھی حرام ہے، کہ ہم نے ان کو رنگ ٹون کے برابر بنا دیا۔ یہ توہین ہے اللہ کے اسم کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر موبائل ہماری جیب میں ہو اور ہم لیٹرین میں بیٹھے ہوں اور وہیں اذان شروع ہو جائے اللہ اکبر، تو اس کا گناہ کس پہ ہوگا؟ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ رنگ ٹون رکھو، اور جب حرم میں آؤ، مسجد میں آؤ، اس کو سائلنٹ پہ کر دو، بند کر دو، تاکہ وہ رنگ ٹون بھی نہ آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نماز جنازہ کی آخری تکبیر میں وہی جو دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اور تو کوئی دعا نہیں۔ قرآن پاک کی دعا نہیں مانگی جاتی وہاں۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔